تحریک انتشار کے کارکنان نے پریزن وینز پر حملہ کیا اور گرفتار ملزمان جن کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا ان کو فرار کروانے کی ایک ناکام کوشش کی. یہ جو پولیس وینز پر حملہ کیا گیا ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی. اس حملے کے نتیجے میں جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے پی کے سے ایم پی اے لیاقت صاحب کا صاحبزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. 2 گاڑیاں، 4 افراد اور 2 ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں. یہ اسلحے سے لیس آئے تھے. انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کوشش کی کہ ملزمان کو فرار کروایا جا سکے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. ان کی ایک تاریخ رہی ہے. فوج کے اوپر شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں، دھرنا ہو تو یہ پی ٹی وی کو آگ لگاتے ہیں، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں اور ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے. تو آج یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ جب پریزن وین سنجانی ٹول پلازا کے قریب اس کی رفتار آہستہ ہوئی تو یہ 4 گاڑیوں میں سوار مسلح کارکنان نے ان پر حملہ کیا اور 82 ملزمان کو باقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 19 لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے. 82 کے 82 ملزمان واپس پولیس کی تحویل میں ہیں. 2 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے تھے اور پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا، قانونی کارروائی کی جائے گی. اس پہ ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے، گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی اور اس میں مثال جو ہے وہ بنائی جائے گی، اگزامپل سیٹ کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے اس کو فرار کروانے کی ایسی کوشش نہ کی جائے. اور یہ جو رد عمل تحریک انصاف کا آیا ہے مزے کا خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ پولیس نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ، دوڑ لگا دو، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، اور پھر خود توڑ پھوڑ کی. ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ٹول پلازے کی اور یہ ان کے ترجمان کو شرم آنی چاہیے تھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہ جھوٹ، فریب اور مکر کے علاوہ ان کا کام کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گینگسٹرز کی طرح اور جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں اور وہ عادی مجرم ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پریزن وین ذرا سی سلو حملہ کر کے تو ملزمان کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیں. یہ ان کا منصوبہ ناکام رہا ہے. اس میں ایم پی اے کا بیٹا جو ملوث ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے اور باقی بھی جو ملزمان ہیں اس کی شناخت تو ہے وہ ہو گئی ہے اور گاڑیاں جو ہیں ان کا بھی تعاقب کیا جا رہا ہے. ان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ان گاڑیوں کو بھی پکڑا جائے گا اور ان میں جو لوگ سوار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور جو منصوبہ ساز ہیں اس منصوبے کے انٹیروگیشن شروع ہو گئی ہے. جو 4 افراد جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشڈ کی جائے گی مکمل طور پہ، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. مہذب معاشروں کے اندر جہاں پہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کو 20-20 سال قید کی سزا ہوتی ہے، جہاں پہ لنڈن رائٹس والوں کو 15-15 سال قید کی سزا ہوتی ہے، آج اگر جوڈیشل پروسیس کے تحت 9 مئی کے ملزمان کو جنہوں نے رٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا، جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، ہمارے ڈیفنس سٹرکچرز کو نقصان پہنچایا، ان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی. تمام حملہ آور ان کا باقاعدہ سراغ لگایا جا رہا ہے. جو 4 لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان کے ویپنز حراست میں لیے گئے ہیں، ایک ایم پی اے کا بیٹا حراست میں لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. جو وین میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے، تمام کے تمام 19 کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشش کی تھی، 19 سب ہماری حراست کے اندر ہیں، پولیس کی حراست میں ہیں. جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے 25 سے 30 افراد تھے، ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. 4 کو پکڑ لیا گیا ہے، باقی 15 کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے. ہمارے پاس بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہے، ایویڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ جو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا اور ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ پریزن وین کو روک کے ملزمان کو فرار کرنے کی کوشش کرے. بہت شکریہ. ناظرین، وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات عطا تارڑ قیدی وینز پر حملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک انتشار کے کارکنان نے قیدی وینز پر حملہ کیا
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ گرفتار ملزمان کو اٹک جیل سے لے جایا جا رہا تھا کہ ان کو فرار کرنے کی کوشش کی گئی۔ قیدی وینس پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے ہی کی گئی تھی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ 4 حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں پی ٹی آئی کے MNA کا بیٹا بھی شامل ہے۔ 2 گاڑیاں اور 2 اسلحے بھی تحویل میں لیے گئے ہیں۔ فرار ہونے والے 19 افراد کو دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے خبر دی کہ PTI ترجمان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔